بادشاہوں کے نام۔ حدیبیہ میں جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو قریش کے سفیر سہیل اس بات پر بگڑ گئے تھے کہ معاہدے میں رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا، چنانچہ یہ لفظ لکھ کر مٹا دیا گیا۔ مگر اب حق مظلومیت کے دور سے گزر چکا تھا، اس کے غلبے اور دنیا پر چھا جانے کا زمانہ آ گیا تھا۔ سچائی کے ابلتے ہوئے چشمے اب کسی کے روکے رک نہیں سکتے تھے۔ وہ دیکھیے عمرو بن امیہ الزمری صبا رفتار ناقہ پر کسی دور دراز سفر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ پانی کی چھاگل ساتھ ہے، ستو اور کھجور کی تھیلیاں بھی لٹک رہی ہے، اور ان کے ساتھ ایک تحریر بھی ہے۔ تحریر، جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حبش کے بادشاہ السہم کے نام، نجاسی نیگاس کے لقب سے مشہور ہے یہ فرما روا۔ اس فرمان میں حبش کے فرما روا کو اسلام لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اے لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حبش پہنچ بھی گئے، بیچارے بہت تھکے ہوئے ہیں، سفر بھی تو کئی مہینے کا تھا۔ بادشاہ نے مکتوب نبی کو پڑھا، چوما، آنکھوں سے لگایا اور مسلمان ہو گئے۔ اس نیک سیرت انسان نے دلیلیں نہیں مانگی، معاوضے طلب نہیں کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی پڑھتے ہی خدا کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کی رسالت کا اقرار کر لیا۔ صلیب خوف کے مارے گری جا رہی تھی اور گرجاؤں کے در و دیوار سے بے کسی برس رہی تھی۔ حق آ چکا تھا، باطل کو مٹ جانا ہی چاہیے تھا۔ یہ کون بزرگ ہے، خوش منظر، دیدہ زیب، احساس ذمہ داری تیوریوں سے نمایاں ہے؟ یہ علا بن الحضرمی ہے، منظر شاہ بحرین کے پاس اسلام کی دعوت لے کر جا رہے ہیں۔ شاہ بحرین کہنے کو تو شہنشاہ فارس کو خراج دیتا ہے، مگر حقیقت میں یہ خود مختار فرما روا ہے، سچ مچ مالک رکاب و امم، اپنے حدود سلطنت میں سیاہ سفید کا مالک۔ فرمان نبی کو پڑھ کر اس کو بھی ایمان کی سعادت حاصل ہو گئی، اور تنہا نہیں، اس کی رعایا کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ ایمان کا آفتاب طلوع ہوا تو اس نے اپنے گرد و پیش کو بھی منور کر دیا۔ مصر و سکندریہ کے بادشاہ مکوکش اور ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کے پاس بھی قاصد دعوت اسلام اور منشور ہدایت لے کر پہنچے۔ خسرو نامہ مبارک کو پڑھ کر آگ بگولا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو برے دربار میں چاک کر دیا اور شان رسالت میں گستاخانہ کلمات کہے۔ قاصد ایران سے واپس ہوا اور حضور سے تمام واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، اس نے خود اپنی قوم کا منشور سلطنت پارہ پارہ کر دیا۔ یہ کوئی قصہ کہانی ہے کہ بات آئی گئی ہو گئی، لفظوں کا حقیقت سے کوئی ربط ہی نہ ہو۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ کچھ دنوں کے بعد اس گستاخ اور زبان دراز خسرو کو خود اس کے بیٹے نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں کسریٰ کی حکومت کے ٹکڑے اڑ گئے۔ خسرو پرویز کو شاہی حبش کی قسمت نہ مل سکی، گمراہی اور تباہی اس کی تقدیر میں لکھی تھی۔ کفر کی جہالت قبول حق کی راہ میں مزاحم ہوئی، یہاں تک کہ خسرو کی زندگی کا طلسم ہی ٹوٹ گیا۔ بارگاہ نبوت سے فرمان صادر ہو رہے تھے، قاصد درباروں میں پہنچ کر فرمان پیش کرتے۔ دومت الجندل کے حکمران عقیدر، غسان کے فرما روا جبلہ اور نجد کے بادشاہ سمامہ کی قسمت کے ستارے کفر و جہالت کے اندھیرے سے نکل چکے تھے۔ ایمان کی سعادت نصیب ہوئی۔ جو مغرور، عزلی، بدبخت اور حکومت کے نشے میں چور تھے، وہ اس سعادت سے محروم رہے۔ حق کی آواز کان کے پردوں سے ٹکرا کر رہ گئی، دل میں گر نہ کر سکی۔ نفس نے بڑھاوے دیے کہ دیکھنا، اپنے آبائی مذہب سے کہیں منحرف نہ ہو جانا، تمہارے باپ دادا کی روحیں کیا کہے گی۔ اور شیطان نے بہکایا کہ تم خود لاکھوں انسان کی تقدیروں کے مالک ہو، تمہاری زبان قانون ہے، تمہیں کسی کے مشورے اور دعوت کی کیا ضرورت۔
یہ تو ایک طرح کی ذلت اور شکست ہوئی کہ کسی نے خط بھیج دیا اور اس کے سامنے جبین عقیدت کھٹ سے خم ہو گئی۔ نفس کے ان دھوکوں نے حق واضح نہ ہونے دیا، اپنی اپنی قسمت اور اپنا اپنا نصیب۔ یہ کون ہے؟ یہ یمن و طائف کے سرحدی علاقے کا حکمران ہے، نام ہے ذی القلع اور حمیر کے شاہی خاندان کا چشم و چراغ ہے، اس لیے ذی القلع حمیری کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا دربار حریر و دیبا کے پردے، ایرانی قالین، ہاتھی دانت کے بنے ہوئے دروازے، سنہری رو، پہلی منبت کاری، جڑاؤ اور قیمتی تخت۔ درباری تو بڑی رتبے کے ہوتے ہیں، شاگرد پیشہ، نوکر چاکر اور غلام ایسی بڑکیلی وردیاں پہنے ہیں کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھیرا ہوئی جاتی ہے۔ چاندی کی انگیٹھیوں میں عود و عنبر سلگ رہا ہے۔ ہمارے خداوند اور نزول اجلال فرمانے والے بندہ جبین نیاز جھکانے کے لیے تیار ہو جائے، چوبدار نے کڑک کر کہا۔ اس کی آواز میں کافی رعب تھا، جیسے بادل گرج رہا ہے۔ اتنے میں ذی القلع آیا اور سر پر تاج جگمگاتا ہوا، یمن کے خوبصورت چھوکرے اس کے عبا کے دامن سونے کے طباقوں میں اٹھائے ہوئے، اس کے آتے ہی تمام درباری سجدے میں گر گئے۔ ذی القلع مسکرایا، اگر وہ ہنس دیتا تو خدا کی شان کے منافی تھا۔ اس کا حکم تھا کہ لوگ اسے خدا کہہ کر مخاطب کرے۔ بادشاہ سلامت، جہاں پناہ، غریب پرور، یہ سب فرسودہ اور ایرانی اصطلاحیں ہیں۔ طائف و یمن کے اسی خداوند کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچا اور خدا کی شان کی نامۂ مبارک پڑھتے ہی سچائی کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ مسلمان ہو گیا اور اسلام لانے کے بعد خدا ترسی اور ایثار کا اس قدر جذبہ ہوا کہ ایک دن میں 10-20 نہیں 18,000 غلام آزاد ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد چند سال بادشاہت میں گزرے، مگر خدا پرستی کی راہ میں ملوکیت کو بھی سنگ گرا پایا۔ راج پاٹ کو لات مار کر اور عیش و آرام کو تج کر مدینہ منورہ میں آ کر اقامت اختیار کر لی۔ ناز و نعمت کا پلا ہوا اور عیش و عشرت کے گہوارے میں جھولا ہوا۔ اب موٹا جھوٹا کھاتا پہنتا اور زیادہ وقت خدا کی عبادت میں گزارتا۔